وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينزلن فيكم ابن مريم. ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے اس کے 70واں محاضرہ کا یہ تیسرا حلقہ ہے. ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ قرآن حکیم کی یہ آیت حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت پڑھی جب وہ مسئلہ نزول عیسیٰ کو بیان کر رہے تھے اور سب صحابہ کرام ان کے اس بیان کو سن رہے تھے اور انہوں نے بلند آواز سے یہ کہا کہ اے لوگو فقرؤ ان شئتم، چاہو تو اللہ کا یہ ارشاد پڑھ لو. کون سا ارشاد؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور جس سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حیات پہ استدلال کیا اور اس آیت کو حدیث نزول عیسیٰ کے ساتھ جوڑ دیا. تو جب نزول ثابت ہو گیا تو ان کا رفع خود ثابت ہو گیا. پھر جب رفع و نزول ثابت ہو گئے تو ان کی حیات بھی ثابت ہو گئی. یہاں پہ ایک عظیم نقطہ جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے قرآن حکیم کی اسی آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول والی حدیث کی تصدیق میں کیوں پیش کیا؟ یہ امر ایک لطیف نقطہ ہے کہ جس کی روح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قبل موتہ اسحاق کی ضمیر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی اس آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول والی حدیث کی تصدیق کے لیے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیش کیا اور ان میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا. اب نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کے آخر میں فرمایا کہ قیامت کے روز جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوال ہوگا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کی سوا معبود بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے پروردگار، میں نے تو ان کو وہی کچھ کہا تھا جو مجھے آپ نے حکم کیا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے صرف وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، جس کا میں مأمور تھا. نیز وہ یہ بھی فرمائیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر اس وقت تک شاہد رہا جب تک ان میں رہا، موجود رہا.
اس سے معلوم ہوا کہ شاہد کا، گواہ کا، مشہود علیہم جماعت میں ہونا ضروری ہے، یعنی جن پر اس نے گواہی دینی ہے وہ ان میں ہو۔ تو اب یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کی نسبت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے بعد ان پر ایمان لائیں گے، یہ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر شاہد ہوں گے۔ تو جو پہلی آیت ہم نے ذکر کی أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روز قیامت سوال و جواب کا ذکر ہے، اور پھر ان کے اس جواب کا بیان ہے کہ میں جس وقت تک اپنی قوم میں رہا ان پہ شاہد رہا، اور جب میں ان میں موجود نہیں رہا تو میں کیسے ان پہ شہادت دیتا۔ اب اس دوسری آیت کو اس کے ساتھ جوڑیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب مومنین کے لیے بھی گواہی دیں گے، یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں بھی پھر لوگوں کے شاہد بنیں گے، لوگوں میں نزول فرمائیں گے، لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو اسی بنیاد پر وہ روز قیامت ان پر گواہ بھی بنیں گے۔ اور اگر وہ آئیں نہ، ان کے ساتھ نہ رہیں، تو کس بنیاد پہ وہ ان کے گواہ ہوں گے؟ کیونکہ گواہ جو ہے جن پر گواہ ہوتا ہے، یعنی جو مشہود علیہم، اس کا ان میں وجود ضروری ہے۔ اب مرزا غلام احمد کا ایک اور اشکال اور اس کا ازالہ بھی ہم اب کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روز قیامت سوال و جواب والی آیت پر یہ اشکال ہے کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں دوبارہ آئے، قوم کے حالات سے آگاہ ہو چکے، تو پھر روز قیامت کیوں کر یہ کہیں گے کہ میں اس وقت تک شاہد رہا جب تک ان میں رہا، موجود رہا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی شہادت کی خبر دی ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب کو یہ وہم اشکال ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے اور وہ اہل کتاب کے حالات سے خبردار ہو جائیں گے، تو پھر وہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں یہ کیوں نہ کہہ دیں گے کہ جب میں دوبارہ گیا تھا تو میں نے اس طرح قوم کو سمجھا دیا تھا۔ تو ارشاد باری تعالی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت میں اسی شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ جو ساتھ قرآن ہوا تھا اس کا اس میں جواب ہے، ازالہ ہے۔ اس آیت میں اسی شہادت کی خبر دی گئی ہے، جب وہ دوبارہ آئیں گے پھر اپنی قوم میں رہیں گے اور وہ لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہوں گے، تو ان لوگوں کے بارے میں وہ روز قیامت کہیں گے کہ میں گواہ ہوں ان پہ۔ اب جن کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہی ان پہ نگران ہے، یہ وہ لوگ ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحالت رفع آسمانوں میں تھے۔
تو اب یہ آیت ان کی دوبارہ آمد سے متعلق ہے، اور انہی لوگوں کے متعلق ان کی یہ گواہی ہے جن میں وہ اپنی دوبارہ آمد کے بعد بقیہ زندگی گزاریں گے، پھر قیامت کے دن ان کے بارے میں وہ گواہی دیں گے۔ لہذا یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں کر انہوں نے یہ نہ کہا اور یہ کہا۔ اسی طرح قرآن کریم کی اس آیت کے آخری حصے نے اس نظرائی اشکال کا بہت خوبی سے ازالہ کر دیا۔ اب ان کا اشکال یہ تھا کہ جب وہ آئے اس دنیا میں، قوم کے حالات سے واقف ہو گئے، تو قیامت کو کیسے کہیں گے کہ یا اللہ میں تو ان پہ اس وقت تک گواہ رہا جب تک ان میں رہا، اور جب تو نے میری توفی فرمائی، قبضہ میں لے لیا مجھے، تو ہی ان پہ نگران رہا۔ تو اس آیت نے یہ بتا دیا کہ جب وہ دوبارہ نازل ہوں گے، لوگوں میں رہیں گے، شاہد ہوں گے ان کے، تو پھر وہ ان لوگوں پہ گواہی بھی دیں گے جن میں رہیں گے۔ تو پہلی ان کی زندگی وہ جو توفی سے پہلے تھی، اس میں بھی وہ شاہد، پھر دوسری ان کی آمد پر بھی وہ شاہد، اور بیچ میں توفی اور رفع کی حالت میں انہوں نے کہا کہ میں شاہد نہیں ہوں۔ یہ بات بالکل معقول ہے، قابل اشکال ہے ہی نہیں۔ اب ایک یاد رکھنے والا سلسلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پہلی آمد کے وقت جن لوگوں پہ شاہد بنے، وہ تو وہ لوگ تھے جن کے ساتھ رہنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی توفی، ان کا رفع اور تطہیر ہوئی۔ ان کی وفات نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے پھر ایک دفعہ آ کے گواہ بننا ہے، بلکہ وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ اس ترتیب کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آسمان سے نازل ہونے کے بعد جن لوگوں میں وہ رہیں گے اور جن میں ان کی عمر پوری ہونے کے بعد ان کی اجل آنے پہ وفات ہوگی، اس اخیر زمانے کے اہل ایمان پر بھی پھر وہ ان پہ بھی گواہی دیں گے۔ ان کی گواہی روز قیامت ان کی دوبارہ زندہ ہونے پر ہوگی، اور وہ کن کے بارے میں گواہی دیں گے؟ جن کے حالات سے وہ اپنی دوبارہ آمد پر مطلع ہوئے اور ان میں رہے۔ اگر اس عمر کو سمجھ لیا جائے تو کوئی اشکال نہیں، قادیانیت کا کوئی وزن نہیں اس کا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر دو زمانے کے لوگوں پر ان کی شہادت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کن لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری؟ ایک تو وہ ان کی امت ہے، وہ لوگ ہیں، وہ ان کے متبعین ہیں یا معارضین، جن کے ساتھ وہ توفی سے پہلے رہے، آسمان پہ ان کا رفع ہونے سے پہلے انہوں نے زندگی گزاری۔ ایک یہ حالت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر دوسری حالت ان کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی توفی فرما دی۔ فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے مجھے پورے طور قبضے میں لے لیا، جس کے بعد رافعوں کا بھی ذکر ہے، جس کے بعد مطہروں کا بھی ذکر ہے، تو یہ جو حالت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس میں وہ گواہ نہیں۔ اس میں انہوں نے اعلان فرما دیا کہ اے اللہ آپ ہی ان پہ نگران ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا یقینی طور پہ، جس کی خبر یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں آ رہی ہے، اور اس کی تائید اور تصدیق اور موافقت میں حضرت ابو ہریرہ اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں جو ہمارا موضوع سخن ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ تو یہ جو دوبارہ آمد ہے، پھر ان کا اپنی قوم کے ساتھ رہنا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں وہ گواہی دیں گے۔ تو توفی سے پہلے حالت کی گواہی کا بھی ذکر قرآن میں ہوا،
اور نزول کے بعد قوم کے ساتھ رہنے والی اس حالت اور اس فترہ اور اس زمانے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا ذکر ہوا۔ لہذا یہ عمل یاد رہے کہ ہر دو زمانے کے لوگوں پر ان کی شہادت تبھی ہوگی کہ وہ ان دونوں زمانوں کے لوگوں کے ساتھ رہے، اور یہ رہنا تب ہوگا کہ ان کی حیات کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، ان کے رفع کو مانا جائے، پھر ان کے نزول کو مانا جائے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں حیات کو تسلیم کیا جائے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تزوج، شادی کریں گے، یولد لہو، ان کی ولادت ہوگی، پھر لوگ ان کی وفات پہ موسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان دونوں زمانوں میں گواہی ان کی حیات کی دلیل ہے، اور ان کی حیات لوگوں کے ساتھ ان کی شہادت کی دلیل ہے۔ الحمدللہ کہ اس آیت سے اللہ کے فضل و کرم سے قادیانیت کا استدلال خلاف عقل و نقل ثابت ہو چکا، اور ہم دعوت دیں گے ابنائے ملت قادیانیت کو کہ جو ہم نے پیش کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اس میں عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق تک اور ثواب تک پہنچنے کی دعا۔ ہماری دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ انہیں بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل ہدایت کو ہدایت پر استقامت۔ ٹھیک ہے، اب میں اس پہ